أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهلها الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه آلاف التحية والثناء إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومحل الرحمة ومختلف الملائكة ويزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة معلن بالفسق مثلي لا يبايع لمثله ننتظر وتنتظرون نصبح وتصبحون أينا أحق بالخلافة والولاية والبيعة صلوات بجي خاندان نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت خوشنودیت جناب زہرا سلام اللہ علیہ بلند ترین صلوات سرور و سالار شہیدان حسین بن علی علیہ آلاف تحیت و ثنا نے ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کے دربار میں یہ جملے ارشاد فرمائے جو اپنے قیام کا منشور تھا اور اپنے دشمن کا جو پہلا وصف آپ نے ذکر کیا جو وجہ عناد تھا وہ یزید کا فاسق ہونا. 4 لفظ کہے امام حسین نے اور 4 لفظوں میں یزید کی زندگی کا خلاصہ کیا. معلن بالفسق رجل فاسق، فسق سے بات شروع کی اور فسق سے بات ختم کی. یعنی یزید کی زندگی کا نقطہ آغاز بھی فسق و فجور ہے اور اس کا انجام بھی فسق و فجور ہے. آغاز سے انجام تک اس کی زندگی کا خلاصہ فسق و فجور ہے. فسق کا مطلب میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کی نگاہ میں عرض کیا. ایسا نہیں کہ کسی پہ غصہ آ جائے تو آپ کی یہ فاسق نہ، قرآن نے کسے فاسق کہا ہے. الذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کے ملانے کا خدا نے حکم دیا، جو اس کو قطع کرے کاٹے یہ فاسق ہے. ہر اس رشتے کو ملانے کا جو خدا نے حکم دیا جو اس پر اثر انداز ہو یہ فاسق ہے. اور جب یزید پر سر اقتدار آیا تو یزید جس کی زندگی فسق سے عبارت ہے، جو ہر رشتے میں حدود الہیہ سے تجاوز کر رہا ہے، یہاں تک کہ خدا سے لے کر اب تک
وہ بندوں سے لے کر حیوانات تک، یہ میں نے اشارتاً بہت جو عرض کر دیا. جو تعلق خود یزید کا ہے، امام حسین کے قیام کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر آپ قیام نہ فرمائیں تو یزید کا فسق و فجور اس کے گھر کی چار دیواری تک نہیں رہے گا، بلکہ حاکم کی حیثیت سے حاکم کا کردار پورے سماج اور پورے معاشرے میں اور پوری مملکت میں سرایت کر جاتا ہے. یزید کے کردار کو اس کے گھر تک محدود کرنے کے لیے اور اس کے فسق و فجور کو بنو امیہ تک محدود رکھنے کے لیے اور روکنے کے لیے حضرت نے قیام فرمایا، اور اسلام اور کفر کے درمیان قیامت تک کے لیے حق اور باطل کے درمیان ایک امتیازی نشان اور ایک لکیر کھینچ دی. اور ائمہ دین نے آ کر اس سلسلے کو آگے بڑھایا، اور وہ تمام رشتے جنہیں عہد بنو امیہ میں متاثر کیا گیا، وہ گرایا گیا، ان رشتوں کو اسی سطح پر لانے کے لیے جس کی پیغمبر اسلام نے اور قرآن نے تعلیم فرمایا، ائمہ دین نے اپنی زندگی کی امامت اور قیادت کا محور قرار دیا. میں اسی جہت سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سید الشہداء کی زندگی، آپ کی شہادت کا جو مرحلہ ہے، یہاں سے امام علی زین العابدین نے اپنی نہضت کا آغاز کیا. انسانوں کا تعلق خدا سے جوڑنے کے لیے آپ دیکھیں وہ دعائیں تعلیم دی. یہ دعائیں معرفت کا بار ذخار ہیں، اور دعاؤں کے قالب میں امام نے وہ سب بیان کیا جو مولا متقیان نے نہج البلاغہ کے خطوات میں بیان کیا. آپ چلے جائیں، آپ سعودی عرب میں نہج البلاغہ لے کر نہیں جا سکتے، آپ مفاتیح الجنان مسجد الحرام میں، مکہ مدینہ میں نہیں لے کے جا سکتے، پابندی ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں مفاتیح الجنان ہوئی وہ آپ سے لے لیں گے، لیکن صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ اگر آپ ہمراہ لے کے جانا چاہیں تو وہ آپ کو نہیں روکتے. لیکن لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ صحیفہ سجادیہ میں 54 دعاؤں میں امام علی زین العابدین علیہ آلاف و تحیت وسلام نے کیا کیا بیان فرمایا. حیات انسانی کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا، تمام انسانی رشتے جو خدا سے لے کے آپ تک، مخلوقات تک، سب کو ایک ایک کر کے بیان کیا، اور اسے بام عروج تک پہنچانے کے لیے دعاؤں کے قالب میں امام نے جو منشور دیا. اس کے بعد پھر رسالت الحقوق جو منشور بشر ہے، تمام انسانی طبقات، انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ، انسان کا تعلق اپنے ساتھ، انسان کا تعلق دوسرے انسانوں کے ساتھ جس میں تمام طبقات بشر ہیں، اور انسان کا تعلق حیوانات کے ساتھ، جماعتات کے ساتھ، نباتات کے ساتھ، پوری کائنات کے ساتھ، عالم کون کے ساتھ، ہر تعلق کو امام علی زین العابدین نے بیان کیا اور اپنے بیٹے زید کو لکھوایا، تحریر کروایا، املا کروایا. یہ 54 دعائیں املا کی، اور پھر عملاً اپنی زندگی میں کس کس طرح سے ان حقیقتوں کو پہنچایا. وقت کی کمی کے باعث، ورنہ لازم یہ انسان ایک معصوم کی زندگی بھی کم سے کم 5 جلسے ہوں تو کچھ چیزیں پہنچ سکتی ہیں، لیکن وقت کی کمی ہو. میں چاہتا ہوں بارگاہ آقا امام زمانہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں، اور پھر عہد غیبت سے لے کے اس عصر کی تشیع تک ایک اجمالی خاکہ بیان کیا جا سکے. وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے. جہاں امام علی زین العابدین نے اپنا کام تمام کیا، وہاں سے امام محمد باقر نے اپنا کام شروع کیا. اور جہاں امام محمد باقر نے اس سلسلہ رشد و ہدایت کو پہنچایا، وہاں سے امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت وسلام نے. اور کل میں امام صادق کی سیرت کو آپ کے سامنے مختصراً بیان کر رہا تھا. 40 سوال پوچھے منصور دوانکی کے دربار میں. ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے 40 سوالوں کے جواب دی. منصور دوانکی کی یہ کوشش تھی کہ امام اس طرح سے نعوذ باللہ خاکم بدہن رسوا ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں، لاجواب ہو جائیں، ان پر قدغن لگا دیا جائے، پابندی کر دی جائے. اس لیے کہ مسلسل احساس کمتری اور احساس محرومی کا شکار رہنے لگ گیا تھا، اور یہ احساس سے ستانے لگ گیا کہ میں تو برائے نام خلیفہ ہوں، میں تو برائے نام حاکم ہوں، میں تو برائے نام حکمران ہوں، صرف لوگوں کے جسموں پر حکومت کر رہا ہوں. ہاں فوج ہے، میرے پاس تخت ہے، تاج ہے، سلطنت ہے، رعایا ہے، درہم و دینار کے انبار ہیں.
لیکن پوری اسلامی دنیا میں اگر کوئی شخصیت دلوں پر حکومت کر رہی ہے وہ جعفر صادق ہے۔ آپ کی مرکزیت کو توڑنے کے لیے، آپ کی روحانیت کو توڑنے کے لیے، آپ کی مرجعیت کو توڑنے کے لیے، مدینے کی مرکزیت کو توڑنے کے لیے اس نے یہ کام کیا، لیکن اس کے مقصد کے بالکل خلاف یہ چاہ رہا تھا کہ امام شرمندہ ہو جائے اور یہ سلسلہ رک جائے۔ وہ افراد اب تک امام کی گفتگویں عوام سے ہوتی رہی، امام کی گفتگویں عوام سے ہوتی رہی۔ مدینہ میں آپ کے شاگردان بے شک پوری اسلامی دنیا سے سمٹ کر اکٹھے ہو رہے تھے، لیکن منصور دوانکی کے دربار میں سب خواص ہیں، سردار ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، گورنر ہیں، سفیر ہیں دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے۔ اس نے امام کو شرمندہ کرنے کے لیے سب کو اکٹھا کیا، اور یہی چیز وسیلہ بنی کہ امام کا پیغام ان خواص تک پہنچا، اور ہر جگہ امام کے علم کا شہرہ ہوا، اور پریشان ہو گیا، اور اس کی پریشانی اتنی بڑھی کہ پھر دوبارہ سے اپنے مشیروں سے، وزیروں سے مشورہ لیا کہ بتاؤ کیا کروں، یہ بات تو میرے گلے پڑ گئی ہے۔ ان کی شہرت اور بڑھ گئی، ان کی پذیرائی اور بڑھ گئی۔ ایک مشیر نے مشورہ دیا کہ ایک کام کرو تو آسانی ہو جائے گی، اور تمہیں کوئی جب ایسا فرد نہیں مل رہا کہ ان سے مناظرہ کرے، مقابلہ کرے، علمی میدان میں شکست دے، تو ایک قانون جاری کر دو کہ آج کے بعد اگر کوئی شخص جعفر صادق کے پاس جائے گا مسئلہ پوچھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، تو اسے سرکاری خزانے میں 1 درہم ٹیکس جمع کروانا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی ہمارے مفتی کے پاس اور ہمارے امام کے پاس جائے گا تو اسے تشویق کے طور پر، انعام کے طور پر 1 درہم تحفے میں دیا جائے گا۔ یہ خبر مدینے میں پہنچی تو ایک پریشانی پھیل گئی، اور حضرت ابو بصیر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرزند رسول اب تو ہم آپ کی زیارت سے شرفیاب نہیں ہو پائیں گے۔ امام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حکومت نے ٹیکس عائد کر دیا ہے، 1 درہم، اگر 1 درہم کمائیں، سارا دن مزدوری کریں، مشقت کریں، کام کریں، اور وہ آپ کی زیارت کے لیے اور آپ سے استفادے کے لیے حکومت کے سپاہیوں کو جمع کروائیں تو گھر کیسے چلائیں گے؟ اور اگر گھر چلائیں تو پھر آپ کے پاس کیسے آئیں گے؟ تو جیسے ہی کہا، مشکل کشا کا بیٹا مشکل کشا بن گیا، مسکرائے، کہا ابو وزیر اس میں پریشانی کیا بات ہے؟ کہا فرزند رسول کیا کریں؟ فرمایا پہلے جاؤ حکومت کی مفتی کے پاس، صبح میں ایک مسئلہ پوچھ کے آ جاؤ، اور جو درہم ملے وہ حکومت کے سپاہیوں کو دو، اور جعفر صادق سے سیکھ کے چلے جاؤ۔ اس میں کیسی پریشانی؟ جب یہ کوشش اور یہ سازش بھی ناکام ہوئی تو اب بعد میں جو مزید مراحل، اور دوسری جانب جو آپ کے شاگرد تھے حضرت امام ابو حنیفہ، امام اعظم جناب نعمان بن ثابت، تو یہ شرمسار تھے، شرمندہ تھے کہ میں ڈر گیا، گھبرا گیا، لالچ میں آ گیا، منصور دوانکی کی باتوں میں آ گیا، اور اپنی استاد کے مقابلے میں چلا گیا۔ پہلے وہ وقتاً فوقتاً ہر 3-4 مہینے کے بعد امام کے پاس آتے اور سیکھتے تھے چیزیں، 2 سال مسلسل پڑھا، پھر وقتاً فوقتاً حاضر ہوتے۔ لیکن اب 1 سال گزر گیا اور دوسرا سال شروع ہو گیا، ہمت نہیں پڑتی کیسے سامنا کروں کہ جس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا اب میں اسی کی چھڑی کی قیمت لگاؤں گی، لاٹھی کتنے بیچیں گے، جس نے بولنا سکھایا اسی کے خلاف بات کرنا شروع کر دی جائے، اس لیے ہمت نہیں ہوئی۔ لیکن جب دوسرا سال تمام ہونے کو آیا تو یہ جب حج کے لیے مکہ گئے تو سوچا اب چلتا ہوں، وقت کافی گزر گیا، بات پرانی ہو گئی۔ دق الباب کیا مدینے امام کے دروازے پر، تو غلام نے دروازہ کھولا، دیکھا سامنے ابو حنیفہ کھڑے ہیں، تو کہا کہ آپ واپس چلے جائیے۔ کہا کیوں؟ کہا امام صادق نے مجھے کچھ افراد کے نام بتا رکھے ہیں کہ میں ان میں سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، اور میں آپ کا نام بھی ہے۔ لیکن یہ واپس نہیں گیا، وہیں کھڑے رہے۔ پھر کچھ لمحے گزرنے کے بعد اہل کوفہ کا ایک وفد آیا امام سے ملاقات کے لیے، گفتگو کے لیے، زیارت کے لیے، اور جب اسے اس نے باریابی ملا تو یہ بھی ان میں شامل ہوئے، اندر چلے گئے۔ جب اندر جا کے بیٹھے، اب اس سے پہلے کہ وہ کوفہ سے آنے والے مہمان امام کے زائرین وہ بات شروع کرتے تو یہ بول پڑے اور کہا امام اچھا ہو گیا کہ اتفاق سے اہل کوفہ کے افراد بھی موجود ہیں تو میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔
امام نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ کوفہ میں رہنے والے آپ کی شیعہ اور آپ کے اصحاب اور آپ کے محب وہ بعض اصحاب رسول پر لعنتان کرتے ہیں، انہیں غاصب کہتے ہیں، برا کہتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، کوفہ کے اکابرین ہیں، ذمہ دار افراد ہیں، آپ ایک تحریر لکھیں، ان کو دیں تاکہ وہ باقیوں کو بھی دیں اور وہ ایسا کام نہ کریں، اصحاب رسول پر لعنتان نہ کریں، انہیں برا نہ کہیں، غاصب نہ کہیں، جھوٹا نہ کہیں۔ امام نے فرمایا ابو حنیفہ کون ہماری بات سنتا ہے؟ سب سنتے ہیں، سب اہمیت دیتے ہیں، آپ لکھیں، یہ سب آپ کے پیروکار ہیں، آپ کی بات مانی جاتی ہے، کوفہ میں یہ کام رک جائے گا آپ کی ایک تحریر سے، یہ سب مانتے ہیں۔ امام نے فرمایا انہیں چھوڑو، تم اپنی بات کرو، تم برابر 2 سال میرے شاگرد رہ چکے ہو، مجھ سے سیکھا ہے، اس کے باوجود کہ تم میرے شاگرد رہ چکے ہو، مجھ سے سیکھتے رہے ہو، میں نے تمہیں گھر آنے کی اجازت نہیں دی، تم بغیر اجازت اندر آ گئے، میں نے تمہیں بولنے کی اجازت نہیں دی، تم بغیر اجازت یہ بولنا شروع ہو گئے کہ تمہارا حق نہیں تھا۔ تو جب میرا شاگرد میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تو میں کسی اور سے کیا توقع رکھوں کہ وہ میری بات مانے گا؟ ابو حنیفہ اس بات کو چھوڑو، میں نے سنا ہے کہ آج کل تم نے امامت کا ادعا کر رکھا ہے اور اپنے تئیں خود کو امام سمجھتے ہو۔ کہا ہاں، جب مجھ میں یہ صلاحیت ہے تو میں کیوں خود کو امام نہ سمجھوں، کیوں لوگوں کی رہنمائی نہ کروں؟ فرمایا اچھا تم خود کو امام سمجھتے ہو؟ اگر تم خود کو امام سمجھتے ہو تو یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں حج کے موقع پر ہرن کے اوپر والے دانت توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ وہ سوچتے رہو کافی دیر کے بعد، مجھے یہ بات نہیں پتا۔ امام نے فرمایا آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہرن کے اوپر والے دانت ہوتے ہی نہیں ہیں؟ تو جب اتنا بھی نہیں پتا ہے تو پھر آپ امامت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اور میں نے سنا ہے کہ آپ دین میں قیاس سے کام لیتے ہیں، دھرالی کی دین میں سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس تھا۔ دین میں قیاس کی گنجائش نہیں ہے کہ ظاہر ہے اگر قرآن اور سنت سے اور حدیث سے کسی مسئلے کا حل نہیں ملے گا تو بتائیں قیاس کے علاوہ کون سا راستہ بچ جاتا ہے؟ امام نے فرمایا اگر آپ کا منہج اور مسلک اور مشرب قیاس ہے تو بتائیں قتل بڑا جرم ہے یا بدکاری؟ کا قتل بڑا جرم ہے۔ امام نے فرمایا اگر قتل بڑا جرم ہے اور بدکاری چھوٹا جرم ہے کہ ایسا ہی ہے، لیکن قتل کے ثبوت کے لیے 2 گواہ کافی ہیں، لیکن بدکاری کے ثبوت کے لیے 4 گواہ چاہیے۔ جو چھوٹا جرم ہے اس کے لیے 4 گواہ، جو بڑا جرم ہے اس کے لیے 2 گواہ۔ تو اگر آپ کا منہج قیاس ہے تو پھر قیاس سے تو یہ بات الٹ ثابت ہوتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب دیجئے کہ یہ نہیں پتا کہ عورت کمزور ہے یا مرد کمزور ہے؟ کہ عورت کمزور ہے۔ کہا جو کمزور ہے اس کا میراث میں حصہ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ اس کے ضعف اور کمزوری اور ناتوانی کا جبران ہو جائے۔ کہا ایسا ہے؟ کہا لیکن اس کا حصہ کم ہے، کیوں؟ الٹ ہے۔ کہ یہ مجھے نہیں معلوم۔ امام نے فرمایا نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ کہ نماز افضل ہے۔ کہا ایسا ہی ہے، صحیح کہہ رہے ہو، لیکن اگر نماز افضل ہے اور روزے کی اہمیت نماز کے بعد دوسرے درجے پر ہے تو جب ایک خاتون مہینے کے کچھ دن نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزہ نہیں رکھ سکتی، جب دوبارہ پاکی کی حالت میں پلٹتی ہے تو اس پر روزوں کی قضا تو واجب ہے لیکن نماز کی قضا واجب نہیں ہے۔ تو جو افضل ہے اس کی قضا نہیں ہے اور جو افضل نہیں ہے اس کی قضا ہے۔ اب اگر تمہارا مسلک اور منہج قیاس ہے تو جواب دو کہ نہیں معلوم۔ کہ اگر کوئی شخص چوری کر لے 10 درہم سے زیادہ تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور اگر کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ دے تو اس کی دیت 500 درہم ہے۔ یہ 50 گنا کا فرق آ رہا ہے۔ کیوں؟ اگر منہج قیاس سے دونوں طرف برابر ہونا چاہیے کہ نہیں معلوم۔ امام نے اسی طرح سے مسلسل سوال پوچھے، انہوں نے بھی 40 سوال پوچھے تھے، امام نے بھی 40 سوال پوچھے۔ جب ابو حنیفہ نے 40 سوال پوچھے امام نے ہر ایک کا جواب دیا تھا۔ جب امام نے 40 سوال پوچھے وہ کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے پائے، اور سب سے آخر میں امام نے سورہ مبارکہ تکاثر کی آیت نمبر 8 تلاوت کی
اور فرمایا بتاؤ، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا، بتاؤ یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ کہ یہی جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور کون سی نعمتیں ہیں؟ امام نے فرمایا اگر یہ نعمتیں مراد ہیں تو پھر مجھے بتاؤ۔ اگر کوئی شخص تمہیں اپنے گھر کھانے کی دعوت دے، وہ بہترین کھانے لگا دے، مشروبات پیش کرے، رخصت کرتے ہو تمہیں عزت کے ساتھ تحائف دے، خوشبو دے، لباس دے، پارچہ دے، اور جب تم چلے جاؤ اور اس کے بعد لوگوں کے درمیان جب کہیں تم اسے مل جاؤ تو تم سے پوچھنا شروع کر دے کہ فلاں دن جب تم میرے گھر میں آئے تھے میں نے تمہیں کھانے میں کیا کیا دیا تھا، پینے میں کیا کیا دیا تھا، بعد میں کون سے تحائف دیے تھے، بتاؤ ایسے شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہوگی؟ کہ یہی سمجھو گا بہت کم ظرف آدمی ہے، بہت کمینہ شخص ہے، کھانے کھلانے کے بعد، پلانے کے بعد، تحائف دینے کے بعد جتلا رہا ہے۔ امام نے فرمایا اب بتاؤ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تو خدا کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دنیا میں تمہیں کھلانے کے بعد، پلانے کے بعد، یہ نعمتیں دینے کے بعد آخرت میں ان سے متعلق پوچھے گا؟ کہ پھر آپ بتائیے وہ کون سی نعمت ہے کہ قیامت کے دن جس سے متعلق سوال کیا جائے گا؟ فرمایا ہوشیار ہو جاؤ، وہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت کی نعمت ہے۔ جس سے متعلق قیامت کے دن ہر انسان سے سوال کیا جائے گا۔ یہ امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت وسنا شرمندہ ہو کر اٹھے یہاں سے، اور اب آپ کی جذابیت مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اسلامی دنیا سے گزر کر دوسرے ملکوں سے بھی افراد آپ کے علم کی شہرت سن کر، آپ کے ہندوستان سے وہ طبیب ہندی، اردو زبان میں بھی اس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے، جو امام نے برابر گفتگو کی، وہ سوالوں کے جوابات، جب اس نے پوچھا کہ مرد کی داڑھی ہے عورت کی داڑھی کیوں نہیں ہے، اور ہتھیلیاں اس طرح سے بند کیوں ہو جاتی ہیں، انگلیوں کی تعداد 5 کیوں ہے، 6 کیوں نہیں ہے، 4 کیوں نہیں ہے، بھموں کے بال انسان کو نہیں کاٹنے پڑتے، سر کے بال کاٹنے پڑتے ہیں، آنکھوں کی یہ کیفیت کیوں ہے، آنکھوں سے جو رطوبت آتی ہے، پانی، یہ جو آنسو گرتے ہیں یہ نمکین ہے، اور کان سے جو نکلنے والا لعاب ہے یہ کڑوا ہے، اور دہن سے، منہ سے جو لعاب بنتا ہے یہ شیرین ہے، میٹھا ہے، تو یہ رطوبتوں کے ذائقوں میں فرق کیوں ہے، اور پاؤں کے تلوے اس طرح کروی شکل کے کیوں ہیں، سیدھے کیوں نہیں ہیں؟ امام نے ایک ایک چیز کا جواب دیا، برابر 3 دن تک طبیب ہندی سوالات پوچھتا رہا، ساتھ لکھتا رہا، یہ کتابی شکل میں محفوظ ہے، اب آپ کی اردو زبان میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے کتاب، یہاں تک کہ اسلامی دنیا سے نکل کر علم اور حقیقت کے متلاشی آپ کی گرد جمع ہونے لگے، اور منصور دوانکی کی پریشانی بڑھنا شروع ہو گئی، اور جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے قبیلہ بنو ثقیف کے 100 افراد کو بلایا، بادیہ نشین، جن کے پاس اپنے گھر نہیں تھے، اور انہیں بلا کے کہا کہ تمہارے گھر نہیں ہے، میں تمہیں نئے گھر تعمیر کر کے دوں گا، اور بیت المال سے تمہارا ماہانہ وظیفہ معین کر دوں گا اگر ایک کام کرو۔ کہ کون سا کام؟ کا ایک دشمن خدا کچھ دیر بعد میرے دربار میں آئے گا، جب آئے تو تم سب کے سب اس پر ٹوٹ پڑنا، قتل کر دینا، تو چونکہ تم 100 افراد ہوگے تو کسی ایک پر قتل کا الزام بھی نہیں آئے گا، اور میں تم میں سے کسی پر بھی کوئی حد جاری نہیں کروں گا، قصاص نہیں لوں گا۔ وہ خوش ہو گئے کہ اگر ایک دشمن خدا کو قتل کر کے ہم سب کو گھر مل رہے ہیں، ماہانہ وظیفہ مل رہا ہے، انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ قبیلہ بنو ثقیف وہ افراد جو امام کی ولایت کو نہیں مانتے، امامت کو نہیں مانتے تھے، جب حالت انتظار میں کھڑے، اور ایسے میں کچھ وقت کے بعد جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام داخل ہوئے اور ان کی نگاہیں پڑھی امام کے چہرے پر، سب نے تلواریں پھینکی، آگے بڑھے اور قدموں میں گر گئے، اور امام کے ہاتھ چومنے لگے، عرض ادب کرنے لگے۔ امام ان کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے منصور کے پاس چل کے بیٹھے، کیوں بلایا مجھے؟ کہا آپ کی زیارت کے اشتیاق میں، خیر و برکت کے لیے آپ سے استفادہ چاہ رہا تھا، آپ دعا فرمائیں پروردگار ہماری مملکت میں آسانیاں فرمائیں۔ امام نے فرمایا ایسا نہیں ہے جو تو کہہ رہا ہے، اور مجھے تمہارے یہاں آ کر، تم سے مل کر، تمہارے دربار میں آ کر مجھے روحانی اذیت ہوتی ہے، اور آج کے بعد اگر تم نے بلایا میں تب بھی نہیں آؤں گا۔
یہاں تک کہ امام گئے، اور جب امام گئے وہاں سے رخصت ہوئے تو اس نے ان 100 افراد کو ڈانٹنا شروع کیا کہ میں نے تمہیں کس مقصد کے لیے بلایا، اور تم جھک کر ان کے ہاتھ چوم رہے تھے۔ کہا منصور دوانقی تم نے ہم سے جھوٹ بولا کہ دشمن خدا آ رہا ہے، در حالی کہ وہ ہمارا محسن تھا، تم ہمارے حاکم، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہمارا خیال رکھو، داد رسی کرو، تم نے آج تک کبھی ہماری خبر گیری نہیں کی، لیکن یہ وہ شخص ہے کہ ہر رات ہمارے بچوں کے لیے غذا اور آٹا اور کھانا پہنچاتا ہے، تم سمجھتے ہو کہ ہم اپنے اتنے احسان فراموش ہیں کہ اپنے محسن کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیں؟ یہ امامت ہے، صرف یہ نہیں کہ امام درس دے رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، نہ، ہر جہت میں، ہر پہلو میں۔ اگر اخلاقیات کے باب کو دیکھا جائے تو اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، اور آپ کی باقی پہلو شخصیت کے، وقت نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اگلے مرحلے میں داخل ہوا جائے۔ یہاں تک کہ جب کوئی راستہ نہیں بچا تو منصور دوانقی نے امام کے گھر کو آگ لگوائی، 3 مرتبہ آگ لگوائی، اور 1 مرتبہ امام کا پورا گھر جل کر راکھ ہو گیا، اور بالآخر امام کو شہید کروایا۔ اور شہید کروانے کے بعد پھر مدینے کے گورنر محمد بن سلیمان کو خط لکھا کہ جعفر صادق قتل ہو چکے، اور جسے بھی جعفر صادق نے اپنا وصی منتخب کیا اس کا سر کاٹ کے فوراً میرے پاس بغداد روانہ کرو۔ اور اب اس نے سپاہیوں کے ساتھ مل کر حملہ کیا امام جعفر صادق کے گھر میں، امام موسیٰ قاسم کو گرفتار کیا اور گھر کی تلاشی لی کہ وہ وصیت نامہ جو انہوں نے لکھا مجھے دکھاؤ۔ اور جب تلاش کرتے ہوئے ایک تحریر ملی جس پر 5 نام لکھے تھے، یہ حکمت عملی ہے امامت کو بچانے کے لیے، ورنہ امام موسیٰ قاسم کو شہید کر دیا جاتا۔ سب سے پہلے منصور دوانقی کا نام، اس سے نیچے مدینے کے گورنر محمد بن سلیمان کا نام، اس سے نیچے عبداللہ بن جعفر کا نام، اس سے نیچے موسیٰ بن جعفر کا نام، اس سے نیچے جناب حمیدہ خاتون۔ سلیمان نے وہ تحریر اٹھائی اور بغداد بھیجی کہ بتائیں ان میں سے کسے مارنا کسے چھوڑنا ہے۔ جیسی نگاہ پڑی ناموں پر ہل کر رہ گیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتے کچھ کو مار دوں کچھ کو چھوڑ دوں، اس کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ رہنے دو۔ اس طرح سے امام موسیٰ قاسم کی زندگی بچی، آپ کی جان بچی۔ 128 ہجری میں امام موسیٰ قاسم آپ کی ولادت ہوئی، اور 148 ہجری میں 20 برس کی عمر میں آپ کی امامت کا آغاز ہوا۔ اور جہاں امام جعفر صادق نے اپنا کام چھوڑا، بالکل اسی مقام سے امام موسیٰ قاسم نے اپنا کام شروع کیا۔ ابن حجر ہیثمی المکی صاحب سوائق محرقہ، جس نے تشیع خلاف کتاب لکھی ہے، جس کا نام ہے جلا کر راکھ کر دینے والی بجلیاں، سائقہ آسمانی بجلی کہا جاتا ہے، یہ کتاب جو تشیع کے خلاف لکھی، مجبور ہوئے اسی کتاب میں سوائق محرقہ میں ابن حجر ہیثمی المکی امام کعبہ نے جملے تحریر کی کہ لوگ سوچ رہے تھے کہ جعفر صادق کی شہادت کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے مکتب و درسگاہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، لیکن آپ کے 20 سالہ فرزند موسیٰ قاسم نے نہ فقط یہ کہ اس دروازے کو بند نہ ہونے دیا، بلکہ اپنے علم و معرفت و فضل و کمال سے اپنے بابا کی چھوڑی ہوئی درسگاہ کو مزید 4 چاند لگا دیے۔ اور امام جعفر صادق کی شاگرد کے جو علم کے عشاق اور علم کے طلبگار بن چکے تھے اور علم کے شیفتہ اور شیدائی تھے، علم کا شوق اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ آملے اور آبنوس کی تختیاں بغلوں میں لیے ہر وقت قلم و دوات لیے پھرتے تھے کہ کوئی بات ضائع نہ چلی جائے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، میں آپ کے شہر لاہور 3 مقام پہ گفتگو کا شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے آپ اہل معرفت کے ہاں۔ میں دیکھتا ہوں صبح یہ مشکل وقت ہوتا ہے، بعض افراد اس وقت سونے کی بھی آرام کے عادی ہوتے ہیں، بعض کے کاروبار کا، بعض کے کام کا وقت ہوتا ہے، اور کبھی کبھار چونکہ روٹین نہیں ہوتی، عادت نہیں ہوتی، تو کچھ کی آنکھ بھی لگ جاتی، لیکن کچھ ایسے افراد مستعدی سے برابر لکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہاں دیکھتا ہوں ادھر لکھ رہے ہیں، اور جب دوسرے مقام پہ مغرب سے پہلے وہاں پر لکھ رہے ہیں، اور تیسرے مقام پہ دیکھتا ہوں وہاں بھی صف سے اگلی صف میں پہنچے ہوئے بیٹھے لکھ رہے ہوتے ہیں کہ لفظ۔ یہ فرہنگ اگر ہماری مجالس میں یہ چیز آنا شروع ہو تو اس کے اثرات دیکھیں۔ یہ مجلس درسگاہ ہے، یہ مجلس یونیورسٹی ہے، یہ مجلس استغاثہ حسینی کی لبیک ہے، یہ آئمہ کی تعلیمات کا تسلسل ہے۔
یہ وہی سلسلہ ہے عہد غیبت امام زمانہ میں. یہی مولا متقیان فرماتے کہ نحن العلماء، ہم عالم ہیں. یہ جو آپ ہم جیسوں کو مولانا اور عالم اور علامہ کہہ دی، یہ مجازن ہے. عالم علی الاطلاق اس کائنات میں صرف 14 ہیں. اور امیر المومنین فرما رہے کہ نحن العلماء وشیعتنا الطلاب، ہمارے شیعہ ہمارے شاگرد ہیں. اب کچھ سینئر ہیں کچھ جونیئر ہیں، تو جو تھوڑے سینئر ہیں ان کو آپ نسبی اعتبار سے عالم کہہ دیتے ہیں کہ یہ مولانا ہے عالم ہے، لیکن ہم سب کے سب ان 14 کے شاگرد ہیں. اور جو شاگرد نہیں ہے اور حصول علم میں اپنی زندگی صرف نہیں کر رہا، معرفت کے حصول میں زندگی صرف نہیں کر رہا، امام فرماتے ہیں جو باقی ہیں وہ خس و خاشاک ہیں، بے ہدف اور بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ امام موسیٰ کاظم کے علم کا شوق اتنا بڑھ چکا ہے کہ آملے اور آبنوس کی تختیاں لیے جو بھی امام کی زبان سے جملہ ادا ہوتا ہے فوراً ضبط کر لیا جاتا ہے، محفوظ کر لیا جاتا ہے. اور مختلف علماء محدثین نے کہا کہ اپنے بابا کی چھوڑی ہوئی درسگاہ کو 4 چاند لگا دیے، نہ صرف اپنے علم سے معرفت سے بلکہ فضائل اخلاقی. اتنا بلند اخلاق تھا کہ دوست دشمن آپ کے حلم اور بردباری اور اخلاق کو دیکھ کر آپ کو کاظم کے لقب سے یاد کرتے تھے. اتنے واقعات ہیں اگر صرف اس موضوع پر بیان کیے جائیں. 57 سالہ حیات طیبہ، 55 سالہ حیات طیبہ. آپ کا سن مبارک بھی 55 سال ہے، آپ کے فرزند امام علی ابن موسیٰ رضا کا سن مبارک بھی 55 سال ہے. لیکن فرق یہ کہ آپ نائب امام کی حیثیت سے 20 سال گزارے، 35 سال عہد امامت ہے. امام علی ابن موسیٰ رضا 35 سال نائب امام کی حیثیت سے گزارے، 20 سال عہد امامت ہے. یہ 20 سال جو امام موسیٰ کاظم نے نائب امام کی حیثیت سے گزارا، اس میں آیا کرتے تھے مسجد نبوی میں. امام صادق کا جب درس ہو رہا ہوتا تھا 4000 شاگرد مختلف علوم میں استفادہ کرتے تھے. لیکن کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم اپنے پدر بزرگوار کے درس میں بیٹھ کر وہ بھی سیکھ رہے ہوں. نہ، یہ بات اہم ہے جو میں برابر عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ان 14 میں سے کسی ایک نے بھی دنیا میں آنے کے بعد کسی دوسرے سے نہیں سیکھا، حتیٰ کسی دوسرے امام سے بھی نہیں سیکھا. اگر یہ 14 ایک دوسرے کے شاگرد بنے ہیں تو عالم لاہوت میں، عالم اسماء و صفات میں، اس عالم ملک میں، عالم مادہ میں، عالم ناسوت میں، اس دنیا میں جب اللہ نے ان 14 کے انوار کو بھیجا تو تمام تر فضائل اور کمالات کی حد انتہا کو ان کی لافانی حیات کا نقطہ آغاز بنا کر بھیجا. اس لیے امام موسیٰ کاظم مسجد نبوی چاہتے ہیں لیکن آپ کا سارا وقت نماز میں گزرتا ہے، تلاوت میں اور نماز میں. ایک طرف درس چل رہا ہے، باقی لوگ استفادہ کر رہے ہیں امام صادق سے، لیکن امام خود، اور کیا مزاج ہے، کیا ابدیت ہے، کیا عبودیت ہے، کیا بندگی ہے. صفوان بن جمال، صفوان بن یحییٰ جن کا لقب جمال تھا، یہ امام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. امام صادق کے پاس کہتے ہیں فرزند رسول آپ کے بعد حجت خدا کون ہوں گے، امام کون ہوں گے؟ فرمایا وہ 3 برس کا بچہ. کہا اچھا، لیکن آپ نے تو فرمایا تھا کہ امام لہو و لعب سے منزہ ہوتا ہے، وہ کھیل کود اور ان چیزوں سے مبرہ ہوتا ہے، لیکن وہ تو بکری کے بچے سے کھیل رہے ہیں. امام نے فرمایا دور بیٹھ کے قضاوت نہ کرو، قریب جا کے دیکھو کیا کر رہے ہیں. جب صفوان بن یحییٰ جمال چلتے ہو پہنچے ہو، دیکھا امام موسیٰ کاظم 3 سال سے وہ بکری کے بچے کا سر نیچے جھکا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اسجد ربکا، اسجد ربکا، اسجد ربکا، اپنے رب کا سجدہ کرو، اپنے رب کا سجدہ کرو. مقصد کسی جانور کو سجدہ کروانا نہیں ہے، مقصد اپنے پیروکاروں کو پیغام پہنچانا ہے کہ جب ہم ایک جانور کو سجدے کے بغیر تحمل نہیں کرتے اور پسند نہیں کرتے تو اپنے پیروکار کو سجدے کے بغیر کیسے پسند کریں گے. یہ مزاج ہے. اور خود اسی طرح سے رات میں بھی عبادت کرتے ہیں، دن نماز فجر کے بعد جو سر سجدے میں رکھتے ہیں امام موسیٰ. یہ بچپنا اسی مسجد نبوی میں، اور باقی افراد دیکھتے، اور انہی میں سے وہی شخصیت جن کا ذکر برابر ہوتا رہا، جناب ابو حنیفہ آئے امام کے پاس، کہنے لگے امام صادق مجھے اچھا لگتا ہے آپ کا یہ چھوٹا سا بچہ ہر وقت نماز میں مصروف رہتا ہے، تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور نماز میں اس طرح سے محو ہوتے ہیں، لیکن
آپ جب جائیں گھر تشریف لے جائیں تو ان کو تھوڑا تذکر دیجیے گا، تنہائی میں نصیحت کیجیے گا کہ نماز کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں سامنے سے لوگوں کا گزر نہ ہو، تاکہ ان کی توجہ میں، انہماک میں، خشوع خضوع میں کمی نہ آئے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایک ٹی وی چینل میری نگاہ پڑی ہے، وہ جہاں پہ وہ کیلے رکھنے کے اور کھیرے کاٹنے کے اسلامی طریقے وغیرہ سکھائے جاتے ہیں، وہاں یہ کہ نمازی سے کیسے آگے گزرا جائے، اور پوری مشق، اور وہ مجھے تو نہیں سمجھ میں آیا، لیکن آپ نے اگر سمجھا ہو یا کسی نے دیکھا ہو، ایک مشکل مرحلہ ہے کہ نمازی کے آگے سے کیسے گزرا جائے۔ تو یہ بات کہاں سے چلی ہے؟ یہیں سے چلی ہے۔ کہا امام صادق ٹھیک ہے آپ دنیا کو سکھا رہے ہیں، لیکن چراغ تلے اندھیرا ہے اور آپ کا اپنا بچہ آپ کے فیض سے محروم ہے، تو کیا بات ہے؟ کہ کم سے کم میں نے کہیں ٹھیک نماز پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن ایسی جگہ انتخاب کریں جہاں سامنے سے لوگوں گزر نہ ہو، ان کی توجہ، انہماک، خشوع خضوع میں کمی نہ آئے۔ کہ مجھ پر اعتراض ہے یا میرے فرزند موسیٰ کاظم کے عمل پر اعتراض ہے؟ کون کے عمل پر اعتراض ہے؟ تو کہا جس پر اعتراض ہے اس سے سوال کرو، نہ کہ مجھ سے سوال کرو۔ کہا بھلا وہ 5 برس کا بچہ کیا جواب دے گا؟ فرمایا وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ جعفر صادق کا بیٹا ہے۔ اور پھر ابو بصیر سے فرمایا کہ جائیں میرے بیٹے موسیٰ کاظم کو بلا کے لائیں۔ امام آئے، امام صادق نے فرمایا کہ یہ بزرگوار آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اب ایک طرف 60 سال کے بزرگوار ہیں اور سوال کر رہے ہیں۔ کہ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نماز پڑھا کریں، بہت اچھا ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں لوگوں سے کوئی ہجوم نہ ہو، گزرگاہ نہ ہو، کسی خلوت میں، تنہائی میں، کسی ایسے گوشے میں جہاں سے کوئی گزرے نہیں، ایسی جگہ نماز پڑھا کریں۔ امام نے پوچھا کیوں؟ کہا تاکہ آپ کی توجہ کم نہ ہو، خشوع خضوع متاثر نہ ہو، اللہ کے ساتھ رابطے میں کمی نہ آئے۔ کہ سنیں جناب ابو حنیفہ، امام موسیٰ کاظم 5 برس کی عمر میں جواب دے رہے ہیں، سنیے جناب ابو حنیفہ، موسیٰ کاظم کا خدا موسیٰ کاظم سے اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ کوئی تیسرا ہم دو کے بیچ میں سے گزر ہی نہیں سکتا۔ تو جب کوئی تیسرا ہم دو کے درمیان سے گزر ہی نہیں سکتا تو توجہ کم ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ شرمسار ہو کہ آپ کیا کیا جائے خفت مٹانے کے لیے۔ باقی لوگ بھی سن رہے ہیں کہ ایک چھوٹے سے بچے نے اس طرح سے لاجواب کر دیا اور کچھ جواب نہیں بن پا رہا۔ کہ اچھا چلیں آپ تو بڑے عالم فاضل معلوم ہو رہے ہیں، ایک بات بتائیں کہ انسان جو کام انجام دیتا ہے، جو فعل انسان سے سرزد ہوتا ہے، اس کا فاعل وہ خود ہے یا خدا ہے؟ یہ عقیدہ بھی شامل کیا گیا امت مسلمہ میں کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، بنو امیہ کے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کہ جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی ہم بھی زیر اثر آ جاتے ہیں اور کوئی ایسی بات ہو جائے تو کوئی الٹا کام ہو جائے اور اس کی پاداش میں اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہوں اور پوچھے کیا ہو تو کہتے ہیں بس خدا کی مرضی ہے۔ بقول شاعر میرے گناہ کی یا رب تو سادگی تو دیکھ، اپنی خطا کو تیری رضا کہہ گیا ہوں میں۔ نہ، انسان فاعل مختار ہے۔ تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتائیے، قضاء و قدر مشکل ترین موضوع ہے۔ سوچا یہ بچہ ہے، ایسی بات پوچھوں کہ لاجواب ہو جائے اور میری ساکھ بحال ہو جائے۔ کہ بتائیں انسان جو کام انجام دیتا ہے اس کا فاعل خود ہے یا خدا ہے؟ امام نے فرمایا سنیے جناب ابو حنیفہ، انسان کے اس عمل کی 3 صورتیں بن سکتی ہیں جو کام انجام دیتا ہے۔ پہلی صورت کے فاعل خدا ہے، دوسری صورت یہ کہ فاعل خدا بھی ہے بندہ بھی ہے، دونوں کی شمولیت سے یہ کام وقوع پذیر ہوا، اور پھر تیسری ایک ہی صورت بچ جاتی کہ فاعل صرف انسان ہے، خدا نہیں ہے۔ اگر ہم پہلی صورت قبول کریں کہ فاعل خدا ہے، کرنے والا خدا ہے، اور قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو تو خدا خود کو کچھ کہنے کے بجائے، سزا دینے کے بجائے بندے کو سزا دے دے، یہ خلاف عدل الہی ہے۔ اور اگر فاعل دونوں ہیں، اللہ نے بھی انجام دیا، بندے نے بھی انجام دیا، اور قیامت کے دن خدا بندے کو تو سزا دے دے خود کو بچا لے، یہ بھی خلاف عدل الہی ہے۔ اب لا محالہ ایک ہی صورت بچ جاتی کہ انسان اپنے ہر عمل میں اور ہر فعل میں خود فاعل مختار ہے، اس میں خدا کی کوئی شمولیت نہیں ہے۔ اب کوئی چارہ نہیں رہا۔ یہ نائب امام کی حیثیت سے جو 20 سال گزارے
اگر ان واقعات کو بیان کیا جائے تو طویل وقت چاہیے. اور 20 برس کی عمر میں آپ کی امامت کا آغاز ہوا ہے. اور آپ کے زمانے میں 4 عباسی خلفاء نے حکومت کی. سب سے پہلے منصور دوانقی 158 ہجری تک اس نے حکومت کی. پہلے 10 سال امام کی 35 سالہ عہد امامت کے اس کے عہد میں گزرے. اگلے 11 سال مہدی کے، جس کا نام محمد تھا اور لقب مہدی تھا، اس کے دور حکومت میں گزرے. اب ان کا تعارف وقت نہیں کہ میں اشارہ کروں. اس کے بعد 1 سال 169 سے 170 ہجری تک 1 سال 25 سالہ جوان ہے عباسی خلیفہ مہدی کا بیٹا، جس کا نام ہادی ہے. لیکن اس نے 1 سال حکومت کی اور اپنی عیاشیوں کی وجہ سے اس کی موت ہوئی. اس کے کردار اور یزید ابن معاویہ کردار میں بہت مماثلت پائی جاتی. جیسے وہ خلاف فطرت افعال انجام دیتا تھا، یہ بھی خلاف فطرت افعال انجام دیتا تھا. اس سے بڑھ کے میں اشارہ نہیں کر سکتا. اور 170 ہجری میں ہارون الرشید کی حکومت شروع ہوئی جو 23 سال تک چلی، 193 تک. اور اس نے 183 ہجری میں امام کو شہید کیا. اس کے عہد میں امام نے 13 سال امامت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا. اب باقی 3 خلفاء سے متعلق وقت نہیں کہ میں اشارہ کروں، وقت ختم ہو رہا ہے. اور مجھے احساس ہے افراد نے اپنی ذمہ داریوں میں اور امور کو انجام دہی کے لیے جانا ہوتا ہے. تو میں کوشش کروں کہ ٹھیک 9 بجے تک ہماری گفتگو سمٹ جاؤ، تمام ہو جائے. ہارون الرشید پہلی مرتبہ امام کی ملاقات اور سامنا اللہ کے گھر میں مسجد الحرام میں حج کے موقع پر ہوا. اور دوران طواف جب اس نے دیکھا کہ اتنی محبوبیت ہے، اتنی عزت ہے، یہ حکمران ہے، بادشاہ ہے، اسے کوئی حیثیت نہیں دے رہا ہے، کوئی اس کی طرف نہیں آتا کہ اسے ملے، مصافحہ کرے، آئے دیکھے ہمارا بادشاہ ہے. نہ، سب بڑھ بڑھ کر امام موسیٰ کاظم کی طرف رجوع کر رہے ہیں، ہاتھوں کا بوسہ لے رہے ہیں، راستہ چھوڑ رہے ہیں. اسے تحمل نہیں ہوا، برداشت نہیں کر سکا. اور اسی طرح مسجد الحرام میں حج کے دوران یہ غصے سے چلتا ہوا گیا امام کے پاس حسد کی وجہ سے. کیا موسیٰ کاظم، میں نے سنا ہے کہ تم میرے خلاف لوگوں سے بیعت لے رہے ہو حکومت کے لیے مخفی طور پر. فرمایا ہارون، مجھے علنی بیعت سے کس نے روکا ہے؟ کہ آپ کو حق کس نے دیا؟ امام نے فرمایا ہمیں ہمارے حق سے محروم کس نے کیا؟ کہ میں یہیں خانہ کعبہ کے اندر آپ کو قتل کرواؤں گا. سپاہیوں کو آواز دی، آؤ اور اس کا سر قلم کرو. فضل ابن سہل دوڑا دوڑا آگے بڑھا، وزیر کہ میری خدمات کے صلے میں آپ انہیں یہاں معاف کر دیں، قتل نہ کریں. قتل کی دھمکی دی جا رہی ہے، سپاہیوں کو آواز دی جا رہی ہے، اور امام موسیٰ کاظم کے چہرے پر تبسم ہے، مسکرا رہے ہیں. فضل ابن سہل نے کہا یہ آپ کے قتل کی بات کر رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا یہ سوچ کر کہ تم دونوں میں سے بڑا احمق کون ہے، وہ کہ جو میری موت کا وقت آنے سے پہلے مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہا، یا وہ کہ جو میری یقینی موت کو اپنی سفارش کے ذریعے سے ٹالنا چاہتا ہے. اگر میری موت کا وقت آ چکا ہے تو کسی کی سفارش سے ٹلے گی نہیں، اور وقت نہیں آیا تو لاکھ ہارون اکٹھے ہو جائیں میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. لوگ اکٹھے ہو گئے، اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے کہ خود ہارون گھبرا گیا، ڈر گیا. اسے لگا کہ نہ، میرے سپاہی اتنے نہیں ہیں کہ مسجد الحرام میں اتنے لوگوں کا مقابلہ کر سکیں. اگر کچھ کرتا ہے تو مبادا خود اس کی جان خطرے میں پڑ جائے. اس لیے مجبور ہو گیا اور یہاں سے سکوت اختیار کیا اور اپنا حج مکمل کیا. یہاں سے مدینے گیا، مدینے پہنچا، مسجد نبوی میں داخل ہوا اور پیغمبر کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہہ رہا ہے اہل مدینہ کو اور جو ساتھ آئے اس کے مشیر، حواری، جرنیل، انہیں تاثر دینے کے لیے کہ ہم رسول کے بڑے قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، کیونکہ عباس بن عبد المطلب کی اولاد سے تھے، عباسی خلفاء. تو جب دیکھا ہے حضرت کی قبر کی طرف رخ کیا اور اونچی آواز میں کہتے ہیں السلام علیک یا ابن عمی، سلام ہو آپ پر اے میرے چچا کے بیٹے. چچا کے بیٹے جناب حضرت عبداللہ کی نسبت سے، چونکہ جناب عبداللہ اور جناب عباس یہ پدری بھائی تھے، باپ کی طرف سے بھائی ہیں، ماں الگ ہے. جناب ابو طالب اور جناب حضرت عبداللہ یہ ماں کی طرف سے بھی بھائی ہیں اور باپ کی طرف سے بھی، لیکن یہ وہاں فرق ہے، وہ پدری بھائی ہیں. تو اب کہا کہ السلام علیکہ یا ابن عمی، سلام ہو آپ پر اے میرے چچا کے بیٹے.
امام موسیٰ کاظم مسجد نبوی میں مصروف مناجات تھے. جب یہ الفاظ آپ کے کانوں سے ٹکرائے تو وہیں اسی مقام پر جائے نماز سے اٹھے اور اپنے جد کی قبر کی طرف رخ کیا اور ان لفظوں کے ساتھ سلام کیا. اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن عمی. اور جب امام نے سنا اٹھے اور اٹھ کر قبر رسول کی طرف رخ کیا اور ان لفظوں کے ساتھ سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابتا. سلام ہو آپ پر اللہ کے رسول، سلام ہو آپ پر اے میرے بابا، میرے پدر، میرے باپ. ایک مرتبہ ہل کر رہ گیا اور غصے سے آپ کی طرف بڑھا. کم موسیٰ کاظم، کیا حق ہے آپ کو کہ پیغمبر کو آپ اپنا باپ کہہ کے سلام کریں؟ آپ علی کے بیٹے ہیں، علی کو اپنا باپ کہیے. پیغمبر کو کس نسبت سے باپ کہہ سکتے ہیں؟ امام نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی جس میں اللہ نے جناب عیسیٰ کو حضرت ابراہیم کا بیٹا قرار دیا. باقی انبیاء کا نام لیتے ہوئے آخری مرحلے میں جب پروردگار نے عیسیٰ کا نام لیا کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، تو امام نے فرمایا اگر جناب عیسیٰ اپنی ماں مریم کے ذریعے سے ابراہیم کے بیٹے قرار پا سکتے ہیں تو میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کے ذریعے سے پیغمبر اسلام کا بیٹا کیوں نہیں قرار پا سکتا؟ کہنے لگا یہ آیت خاص ہے عیسیٰ کے ساتھ، آپ اس میں شامل نہیں ہیں. کہ اچھا اگر قرآن نہیں مانتے تو یہ بتاؤ کہ اگر ابھی پیغمبر اسلام اپنی قبر سے باہر تشریف لے آئیں اور تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگے، دو گے یا نہیں دو گے؟ کہ دوں گا اور عرب و عجم پر فخر کروں گا کہ رسول اسلام سے ہماری رشتہ داری مزید مستحکم ہوگی. فرمایا تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے، تم سے رسول رشتہ مانگ سکتے ہیں، تم دے بھی سکتے ہو، لیکن ہم سے ایسی بات نہیں کر سکتے. ہم نسل رسول ہیں، ہم اولاد رسول ہیں. اتنا رسوا ہوا کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا. اس وقت خاموش ہوا. امام پلٹ کے گئے، نماز مشغول ہوئے. اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. حکم دیا کہ امام کو اسی طرح سے حالت نماز میں گرفتار کیا جائے. 11 ائمہ میں سے امام موسیٰ کاظم وہ مظلوم ہیں کہ جنہیں نماز کی حالت میں جب وہ رکوع کر رہے تھے دھکا دے کے گرایا گیا اور گرفتار کیا گیا. اور 2 محمل روانہ کیے گئے، ایک بصرہ کی طرف اور ایک بغداد کی طرف. بغداد کی طرف خالی محمل روانہ کیا گیا اور اس کے ساتھ 1000 سپاہی روانہ کیے گئے. اور بصرہ کی طرف جو محمل روانہ کیا گیا اس میں امام کو بھیجا گیا لوگوں کو تاثر دینے کے لیے تاکہ توجہ تقسیم ہو جائے کہ ادھر گئے یا ادھر گئے، تاکہ راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آ سکے، وہاں ہزارائی نہ ہو. 1 سال بصرہ میں آپ نے قید میں گزارا اور اسی کا چچا زاد بھائی ہے، چچا کا بیٹا ہے ہارون رشید کا، عیسیٰ بن جعفر. 1 سال گزرنے کے بعد اس نے خط تحریر کیا اور کہا کہ اے ہارون الرشید اگر تم نے انہیں رہا نہ کیا تو میں خود انہیں مدینے چھوڑ کر آؤں گا، یا اپنے پاس بلاؤ بغداد میں، یا ان کی رہائی کا حکم صادر کرو. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں خود انہیں مدینہ چھوڑ کر آؤں گا، کیونکہ میں برابر 1 سال سے انہیں دیکھ رہا ہوں. جیسا تم نے مجھے بتایا ایسا ہرگز نہیں ہے. میں نے پورے سال میں یہ دیکھا کہ سوائے سال کے 2 دنوں کے باقی تمام ایام میں انسان نے روزہ رکھا ہے، سوائے عید فطر، عید ضحیٰ، جن 2 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. اور پھر ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں اور ہر وقت قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، محو دعا و مناجات رہتے، کبھی میرے خلاف بد دعا نہیں کیے. اور جب نماز طلوع آفتاب کے ساتھ سر سجدے میں رکھتے ہیں تو پھر ظہر کے وقت سر اٹھاتے ہیں. ایسی زندگی کے سارے سال میں بس 2 لقمے کھانے کے تناول کرتے ہیں. اور اب میں ڈر رہا ہوں، گھبرا رہا ہوں کہ مزید 1 دن بھی انہیں اپنی قید میں رکھا تو مجھ پر خدا کا عذاب نازل ہوگا. مجبور ہو کر ہارون نے امام موسیٰ کاظم کو بصرہ سے بغداد منتقل کیا اور زندان بان بدل رہے ہیں. عام طور پہ کہا جاتا ہے 14 سال کا. میں نے دقت سے گنا ہے، سالوں کو مہینوں کو شمار کیا اور آپ کی قید کو جمع کیا، 16 سال قید بنتی. امام کی زندگی کچھ پہلو ممکن ہو تو کل عرض کر دوں گا. 16 سال کیسی قید؟ اگر کچھ جاننا چاہے تو امام زمانہ فرماتے کہ میرا سلام ہو اس قیدی پر جس نے اپنی زندگی کا ایک حصہ حالت رکوع میں قید خانے میں گزار دیا. قید خانہ اتنا چھوٹا تھا کہ امام سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. یہ امام موسیٰ کاظم کہ ہر روز ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے.
کہ دستبردار ہو جائیں. یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب آپ بہت نحیف ہو گئے، ہارون نے سوچا شاید اب میرے ساتھ مذاکرات کر لیں، بات کر لیں. بلایا کہ کیوں میری مخالفت سے ہاتھ نہیں اٹھاتے، کیوں میری بیعت نہیں کر لیتے. یہ بات جو امام حسین نے ارشاد فرمائی ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کے دربار میں کہ مثلی لا یبایع لمثلہ، کبھی مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو موسیٰ کاظم جو حسین جیسے ہیں وہ کبھی کسی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے. کہا بیعت کر لیں، کیا چاہیے جو کہیں. اگر حکومت میں شریک بننا چاہتے ہیں میں شریک قرار دیتا ہوں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی صوبے کا گورنر بنا دوں بنا دیتا ہوں، اگر فتح واپس چاہیے وہ دے دیتا ہوں، اگر اپنا ٹیکس معاف کروانا چاہتے ہیں وہ معاف کر دیتا ہوں، میری مخالفت سے ہاتھ اٹھا دیں. کہ باقی باتیں چھوڑو، یہ تم نے کہا کہ فتح واپس کرتا ہوں، اگر یہ واپس کرو تو تمہیں معاف کرنے کا سوچ سکتا ہوں. کہنے لگا میں ابھی حکم سرزد کر دیتا ہوں، ابھی آج ہی فتح آپ کو واپس مل جائے گا. امام نے فرمایا لیکن پورے حدود اور قیود کے ساتھ. کہ کیا حدود ہیں فتح کی؟ کہنے لگا کیا حدود ہیں فتح کی یہ بتائیے. امام نے فرمایا پہلی حد عدن ہے، دوسری افریقہ، تیسرا بحیرہ احمر، چوتھی یمن، پانچویں ہندوستان. جیسے جیسے امام نام لے رہے تھے اس کا رنگ بدل رہا تھا. کہا اچھا اس کا مطلب یہ کہ میرے تصرف میں جتنی سرزمین ہے ساری اٹھا کر آپ کے حوالے کر دوں، ساری حکومت آپ کو دے دوں. امام نے فرمایا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میری دادی فاطمہ زہرا چند درختوں کے لیے گئی تھی حزب حاکم کے دربار میں؟ یہ حق ہے جو بشریت کی قیادت کا حق ہے، ان کی رہنمائی کا حق ہے، یہ حکومت کا حق، یہ ہمارا حق ہے. یہاں تک اس نے دوبارہ امام کو زندان میں ڈالا اور صبح و شام تازیانے مارے جاتے. دو جملے عرض کر دوں اس مرحلے پر پہنچ کر تاکہ اندازہ ہو جائے کہ ائمہ دین وارثان عاشورہ نے کیسے یہ دین ہم تک پہنچایا. اتنی اذیت دی جاتی. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام کی شہادت شاید صرف زہر دینے کی وجہ سے ہوئی. نہ، جب زہر مل چکا اور یہ خبر باہر پھیل گئی تو بغداد سے مومنین اس کے محل کے باہر جمع ہونا شروع ہوئے اور اسے خطرہ ہوا کہ ادھر فوج کم ہے، سرحدوں میں بھیجی ہوئی ہے، اگر وہ حملہ آور ہو گئے تو شاید ان کے ساتھ مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے. تو گھبراہٹ میں اس نے داروغہ زندان سندی بن شائق سے کہا جاؤ جا کر امام سے لکھوا کر لے آؤ کہ مجھے زہر نہیں دیا گیا. یہاں تک کہ امام احمد ابن حنبل سے کہا. امام احمد ابن حنبل جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی، درہم و دینار کی ایک تھیلی دی کہ یہ لیجیے اور امام موسیٰ کاظم کی لاش کا معائنہ کرے اور لوگوں کو جو باہر کھڑے ہیں ہزاروں کی تعداد میں بتائیں کہ انہیں زہر نہیں دیا گیا، یہ طبعی موت سے دنیا سے گئے. اس وقت امام احمد ابن حنبل نے وہ تھیلی ہاتھ میں لے لی اور جب کپڑا ہٹایا، امام کا چہرہ دیکھا، امام کا جسد دیکھا، ہاتھ پاؤں دیکھے، اعضائے بدن، تو ایک مرتبہ سر سے امامہ اتار دیا. امام احمد ابن حنبل روتے پیٹتے ہوئے آئے. علماء اہل سنت نے تحریر کیا اور وہ سونے کے سکوں کی تھیلی ہارون کی طرف پھینکی. کہا اگر پوری دنیا کی حکومت دے دو تب بھی نہیں لکھوں گا. اس قیدی کے جسم کا کوئی بھی حصہ سلامت نہیں ہے. صرف زہر سے شہادت نہیں ہوئی میرے عزیزوں. میں نے پڑھا ہے، آیت اللہ سبزواری نے تحریر کیا. جب گھبرایا ہارون سندی بن شائق سے کہا جاؤ لکھوا کے لے آؤ. زہر مل چکا ہے، امام تڑپ رہے ہیں. اور جب انسان کو زہر ملتا ہے تڑپتا ہے. زندان ایسا نہیں جیسے دیواریں ہونا، چاروں طرف لوہے کی سلاخیں تھی. جب تڑپتے تھے کیا ہوا؟ امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو اس قیدی پر جس کے جسم کے گوشت کا اکثر حصہ زندان کی سلاخوں کی نظر ہو گیا. اور اب سندی بن شائق آیا لکھوانے کے لیے. کاغذ پھینکا، قلم پھینکا، کہا لکھیں. امام نے پوچھا کیا لکھوں؟ کہا لکھیں مجھے زہر نہیں دیا گیا، میں طبعی موت سے دنیا سے جا رہا ہوں. فرمایا میں حجت خدا ہوں، امام ہوں، خلاف حقیقت جھوٹی بات تحریر نہیں کر سکتا. کہا لکھیں ورنہ وہ ظلم کروں گا کہ آپ زندان کی تمام مصیبتوں کو بھول جائیں گے. امام نے فرمایا تم ظلم کرو، میں صبر کروں گا. برداشت کر سکیں گے؟ صرف زہر سے شہادت نہیں ہوئی. کہا لکھیں. فرمایا نہیں لکھوں گا. اس شکی نے 4 کیلیں منگوائی، ایک ہتھوڑی منگوائی اور پھر کیل آپ کے سر اقدس پر رکھی. کہا لکھیں. فرمایا نہیں لکھوں گا. اس نے پہلی کیل یوسف فاطمہ کے سر میں گاڑ دی، پھر دوسری کیل، تیسری کیل، چوتھی کیل،
اور اس کے بعد کیا ظلم ہوا؟ لوگ سمجھتے ہیں صرف امام حسین کی لاش پامال ہوئی، نہ، یہ وارثان عاشورہ، امام موسیٰ کاظم ابھی رمہ کی حیات باقی تھی، آپ کو قالین میں لپیٹا گیا اور اس نے فوجیوں سے کہا کہ اس کے اوپر چلنا شروع کرو، لاتیں مارنا شروع کرو، لیکن 16 سال زندان میں رہے، کبھی اپنی مصیبت پر گریہ نہیں کیا، جب بھی روئے یہی کہا، ہائے دادی زینب، ہائے آقا زادی سکینہ، ہمیشہ کربلا کو یاد کیا۔ میرے عزیزوں، ایسا ایک مظلوم جناب قاسم جن کی شہادت آج کے دن پر بیان کی جاتی ہے، میرے عزیزوں وہ مظلومانہ شہادت ہے جناب قاسم کی، اور وہ شرف ہے، وہ مقام ہے۔ ممکن ہوا تو میں آنے والے دنوں میں کچھ اشارہ کر دوں گا جناب حضرت قاسم کی معرفت کس درجہ رفیع پر ہے۔ شب عاشور جو امام حسین کی گفتگو ہوئی اپنے بھتیجے کے ساتھ، اس سے آپ کی معرفت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس سے متعلق علامہ تقی جعفری نے اپنی کتاب حسین ابن علی شہید فرہنگ پیشرو بشریت میں جو جملے لکھے ہیں وہ بیان کیے جانے چاہیے۔ اگر ممکن ہوا تو عرض کروں گا، یہاں تک کہ روز عاشور مضطرب ہے۔ میں نے پڑھا، استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے لکھا، روز عاشور جس شخصیت کو سب سے زیادہ مشکل سے اجازت ملی وہ جناب قاسم تھے۔ جناب عباس سے بھی زیادہ مشکل جس ہستی کو اجازت ملی وہ جناب قاسم ہے۔ اور دنیا میں کسی انسان نے موت کے لیے اتنا اصرار نہیں کیا جتنا جناب قاسم نے کیا۔ بار بار جاتے ہیں اور امام حسین فرماتے ہیں، اے قاسم آپ میرے بھائی حسن کی شبیہ ہو، آپ میرے بھائی حسن کی یادگار ہو، میں کس طرح آپ کو مرنے کے لیے روانہ کر دوں؟ مسلسل انکار کے بعد اب ایک گوشے میں بیٹھے گریہ کر رہے ہیں، کیا کروں کہ اپنے چچا مولا حسین کو راضی کر لوں، اجازت مل جائے۔ اچانک ایک بات یاد آئی، جب سن 3 سال تھا اور جب امام حسن مجتبیٰ کو زہر مل چکی تھی اور امام حسن نے فرمایا تھا، ام فروا میرے بیٹے قاسم کو میرے سینے پر لٹا دو، اور جب امام حسن پیار کر رہے تھے اس حالت میں جب آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گر رہے تھے، امام حسن مجتبیٰ نے اپنے ہاتھوں سے ایک تحریر لکھی تھی اور امام حسن سے کہا تھا، امام حسن نے جناب ام فروا سے کہا تھا کہ جب کبھی میرا بچہ انتہائی مشکل میں ہو اور کوئی حل نہ ملے تو یہ تحریر پڑھ لے۔ اب اس سے بڑی مشکل کیا ہے کہ وہ اپنے چچا پر قربان ہونا چاہتے ہیں اور اجازت نہیں مل رہی۔ جیسی خیال آیا وہ تعویذ کھولا، پڑھا، جس میں لکھا ہوا تھا، یا بنیا ان کان عمک مظلوما فریدا وحیدا عطشانا غریبا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا چچا حسین غریب ہو جائے گا، تنہا ہو جائے گا، مظلوم ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جب ایسا مرحلہ آ جائے فَلْيَنْصُرْ ہو تو اس وقت اپنے چچا کی مدد کرنا۔ جیسے یہ تحریر پڑھی خوشی سے چہرہ کھل اٹھا، دوڑے دوڑے گئے، کہا میرے بابا کی تحریر دیکھیے۔ جیسے امام حسین نے دیکھا زار زار رونا شروع کیا، کہا میں قربان ہو جاؤں اپنے بھائی حسن پر جنہوں نے اس لمحے بھی مجھے فراموش نہ کیا۔ اور اب جب ملے، جناب شہید مرتضیٰ مطہری نے لکھا کہ امام حسین جب جناب قاسم سے ملے، مشکل ترین وداع ہے، دونوں نے مل کر چچا بھتیجے ایک دوسرے سے گلے سے ملے ہوئے، اتنا گریہ کیا کہ دونوں غش کھا کر زمین پر گر گئے۔ ثانی زہرا نے آ کر امام حسین کو اٹھایا، جناب قاسم کو اٹھایا، تیار کیا۔ امام حسین نے جناب قاسم کو جو بھی زرہ پہناتے ہیں بدن پر پوری نہیں آتی، چونکہ سن 13 سال ہے، بالآخر امام حسین نے وہ کام کیا جو کربلا کے 72 میں سے کسی اور کے ساتھ نہ کیا۔ کیا کیا؟ آپ نے زندگی میں جناب قاسم کو کفن پہنایا۔ آپ سمجھ رہے حسین کفن کیوں پہنا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ کفن پہنایا، میدان جنگ میں روانہ کیا، لیکن 3 دن کے پیاسے قاسم جن کا سن صرف 13 سال ہے، جب بھی بڑے بڑے پہلوان آتے ہیں مقابلے میں، بڑے بڑے افسر آتے ہیں، ایک ایک کر کے ایک ایک کو قتل کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ میمنہ پر حملہ کیا، میسرہ پر حملہ کیا، قلب لشکر پر حملہ کیا۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا ارزق شامی سے جو عامر ابن عبدود کی طرح سے ایک وقت میں 1000 افراد کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا، کہا کہ جاؤ اور اس بچے کو قتل کرو،
یہ میری فوج کو مارے جا رہا ہے۔ ارزق نے کہا میری توہین ہے کہ میں خود اس چھوٹے سے بچے کے مقابلے میں جاؤں، میں بیٹوں کو بھیجوں گا۔ اس کا ایک بیٹا گیا، اس کو جناب قاسم نے قتل کیا، دوسرا بھیجا اسے مارا، تیسرے کو، چوتھے کو۔ ایک مرتبہ ارزق شامی کی آنکھوں میں خون اتر آیا، یہ گھوڑے پر سوار ہوا، 2 تلواریں لی، نیزہ تلوار آمادہ ہو کے جب گیا امام جناب قاسم کے مقابلے میں، تو ایک مرتبہ امام حسین کی نگاہ پڑی اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ فروا کو بلایا، کہا ام فروا مصلی بچھائیں، جائے نماز بچھائیں، آپ کی دعا آپ کے بیٹے قاسم کے حق میں قبول ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کا بیٹا قاسم شہید نہ ہو، لیکن ام فروا میں چاہتا ہوں آپ کا بیٹا قاسم اس ملعون کے ہاتھ سے نہ مارا جائے، آپ اس کی ماں ہیں، دعا کریں۔ ام فروا کے ہاتھ اٹھے، ادھر جناب قاسم بڑھے، ادھر ارزق شامی آیا، سب اس غیر متوازی مقابلے کو دیکھنے کے لیے حیران تھے، نگاہیں گڑی ہوئی تھی کیا ہونے جا رہا ہے۔ ادھر فرزند حسن مجتبی، امام حسن مجتبی کی شجاعت کا وارث جناب قاسم جیسے ہی پہنچے، وہ اتنا دیو ہیکل تھا، قوی الجثہ، طویل القامت، کہ اتنا قد بلند تھا۔ ایک مرتبہ جناب قاسم جناب عباس کے شاگرد جب حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھے اور اپنے گھوڑے پر چست لگائی، اٹھے اور زین پر پاؤں کے بل کھڑے ہوئے اور اس کے اوپر سے ایسا وار کیا کہ اس کو 2 نیم کر دیا، اور لشکر اسلام میں اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہونا لگی۔ اور ایک مرتبہ کفر گھبرایا، عمر ابن سعد چلایا، کہا اب کوئی اکیلے اس کے مقابلے میں نہ جائے، چاروں طرف سے مل کر حملہ آور ہو جاؤ۔ سارے سپاہی ٹوٹ پڑے، جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا۔ ایک ایسا مرحلہ آیا کہ جناب قاسم کے سر اقدس پر کسی نے گورز مارا۔ جناب قاسم کے فرزند جناب قاسم ایک مرتبہ خود کو زین فرس پر سنبھال نہ سکے اور اب نیچے گرنا چاہتے ہیں، لیکن پاؤں رکاب میں پھنس گئے۔ جس طرح سے حسین کو زین سے زمین پر آتے ہوئے بڑی دیر لگی تھی، اس طرح سے جناب قاسم کو بڑی دیر لگی، اور جب آئے، جب زین پر تھے قاسم تھے، جب زمین پر آئے تقسیم ہو چکے تھے، اور جب آواز دی حسین پہنچے، کہہ رہے تھے قاسم مجھے معاف کرنا، مجھے تمہاری لاش تک پہنچنے میں بڑی تاخیر ہو گئی۔ اب حسین جس طرح سے مالی پھول چنتا ہے، حسین قاسم کو اکٹھا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب یہ پھول مکمل نہیں ہو رہا تھا، ایک مرتبہ حسین کو جناب قاسم کے اعضاء نہیں مل رہے تھے، ایک مرتبہ آواز دی اے قاسم میں تجھے امام وقت ہونے کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں، جہاں جہاں ہو مجھے آواز دو، میں تجھے تلاش کر سکوں۔ ایک مرتبہ مختلف گوشوں سے، مختلف گوشت کے ٹکڑوں سے آوازیں آنا شروع ہوئی، لبیک لبیک یا حسین۔ ایک مرتبہ قاسم کو جمع کیا، گٹھڑی اٹھائی، حسین خیام تک آئے، ماں ہے ام فروا، چاہتی ہوگی بیٹے کے رخسار ملے، چاہتی ہوں گی بیٹے کی پیشانی ملے، بوسہ لوں، الا لعنت اللہ